ربیہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ابو داؤد نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ابو عبداللہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ نیزے تان کر نصف دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور اسے عبداللہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو اتنے آدمی لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابو عبداللہ کے اشارے پر ایک سپاہی نے ایک تلوار اٹھا لی اور وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھا اور بولا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم الحمرا میں داخل ہونے کے لیے اس قدر احمقانہ جرت کا مظاہرہ کرو گے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، اگر قصر الحمرا میں عقل سے مراد فریب، دھوکہ اور بزدلی ہے تو مجھے اپنی حماقت کا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے لاجواب سا ہو کر کہا، میرے خیال میں ایسی باتیں کرنے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں ہے۔ محل کے ایک کمرے میں جو تمہاری شان کے شایان ہے، بہت سے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی بھلائی کے لیے میرے سپاہیوں کے حکم کی تعمیل کرو گے۔ ابو عبداللہ باہر نکل گیا اور سپاہیوں نے بدر بن مغیرہ کو ایک تنگ گھیرے میں لے لیا۔ ایک سپاہی ہتھ کڑیاں لے کر آگے بڑھا اور بدر بن مغیرہ نے کسی تذبذب کے بغیر اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ بدر بن مغیرہ سپاہیوں کی کڑی نگرانی اور قندیلوں کی روشنی میں مختلف برآمدوں میں سے گزرتا ہوا دارالاسود میں داخل ہوا۔ راستے میں ہر قدم پر چمکتی ہوئی تلواروں کا پہرا دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کے متعلق اس کا فیصلہ صحیح تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، ربیہ نے ابو داؤد کی آہنی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ابو داؤد نے اسے دھکا دے کر بستر پر پھینکتے ہوئے کہا، پگلی لڑکی، اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو میری سفید بالوں کا ہی خیال کرو۔ تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں غرناطہ کے ذلیل ترین آدمی کے سامنے بھی آنکھ اٹھا سکوں۔ ربیہ نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بے اختیار اس کے پاؤں پر گرتے ہوئے چلائی، خدا کے لیے اس کی جان بچا لیجئے، اگر میرے لیے نہیں تو غرناطہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے نہیں تو اندلس کی لاکھوں مظلوم بیٹیوں کے لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی اس کا نام نہیں لوں گی، ورنہ میں آگ میں جل جاؤں گی، الحمرا کے سب سے اونچے برج پر چڑھ کر چھلانگ لگا دوں گی۔ ابو داؤد اپنے سینے پر پتھر کا دل رکھتا تھا، لیکن اس میں انسانیت کی ایک چنگاری روشن تھی اور وہ ارادوں کے باوجود اس چنگاری کو مسل نہ سکا۔ اس کے دل میں انسانیت کے لطیف نغمے پیدا کرنے والے تمام تار ٹوٹ چکے تھے، لیکن ایک تار ابھی تک باقی تھا، وہ تار جس میں ربیہ کے آنسو ارتعاش پیدا کر سکتے تھے۔ دنیا کے لیے وہ سفاک انسان تھا، ایک ایسا بے رحم انسان تھا جو اپنی معمولی سی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ لیکن ربیہ کے لیے وہ ایک باپ تھا۔ اپنی تمام بری خصلتوں کے باوجود وہ اپنے دل میں انسانیت کی اس سلگتی ہوئی چنگاری کو مسل نہ سکا جسے ربیہ کی معصوم مسکراہٹوں نے روشن کیا تھا۔ ابو داؤد نے ربیہ کو دوبارہ دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن وہ شفقت پدری کے ان سنہری تاروں میں الجھ کر رہ گئے جنہیں توڑ ڈالنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ربیہ کے آنسو اس کے پاؤں پر گرے، اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی ٹانگوں سے بری طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیے اور پھر اسے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ابو داؤد نے محسوس کیا کہ ربیہ کی آنکھوں میں چھلکتے آنسوؤں کے سامنے اس کی زندگی کی ہر خواہش بے حقیقت ہے۔ اس نے مغموم لہجے میں کہا، ربیہ، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے لیے تمہاری دیوانگی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا لیکن… ربیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، ابا جان، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کی موت غرناطہ کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی۔ مجھے غرناطہ کی پرواہ نہیں ہے، میں فقط تمہارے آنسوؤں کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک الماری کھول کر اس نے ایک شیشی نکالی اور دوا کے چند قطرے ایک پیالی میں ڈال کر ربیہ کے پاس آ کھڑا ہوا اور بولا، لو یہ پی لو، لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ربیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے پیالی ہاتھ میں لے کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اس کے لیے بھی آپ نے اسی قسم کا زہر تجویز کیا ہے تو میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہوں، لیکن کاش آپ اپنے مجروح احساسات کی تسکین کے لیے میری موت کافی سمجھتے اور اندلس کے مسلمانوں سے ان کا آخری سہارا نہ چھینتے۔ ربیہ نے پیالی اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے اینجلا نمودار ہوئی اور اس نے چلا کر کہا، ربیہ، خدا کے لیے اسے مت پینا،
اس نے بھاگ کر ربیہ کے ہاتھ سے پیالی چھیننے کی کوشش کی، لیکن ربیہ نے فوراً ایک گھونٹ پینے کے بعد پیالی فرش پر پھینک دی۔ ابو داؤد کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اینجلا مبہوت اپنی سوتیلی بہن کی طرف دیکھ رہی تھی اور ربیہ ایک فاتحانہ انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ربیہ، تم نے کیا کیا؟ اینجلا یہ کہہ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اس زہر کی ایک پیالی مجھے بھی لا دیجئے۔ ہم دونوں نے ایک ہی سانپ کے گھر میں جنم لیا ہے، ہمارا انجام بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے ربیہ کو خواب آور دوائی دی ہے۔ جب تک میری کوششوں کا کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں نکلتا، ربیہ کا ہوش میں رہنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ابو داؤد نے ربیہ کو بازو سے پکڑ کر بستر پر بٹھا دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ابھی وہ 10 قدم سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اینجلا نے بھاگ کر پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، ابا جان اسے ضرور بچائیے، ربیہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہے گی۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں کہا، اینجلا، میں اپنے ہاتھ سے بکھیرے ہوئے کانٹے سمیٹنے جا رہا ہوں۔ ڈر ہے کہ حصول مقصد کی بجائے میرے اپنے ہاتھ زخمی نہ ہو جائیں۔ جب تک ربیہ کو نیند نہ آ جائے تم سے تسلی دیتی رہو کہ وہ بچ جائے گا۔ اینجلا کہنے لگی، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اسے بچانے کے لیے اپنی تمام طاقت صرف کر دیں گے۔ ابو داؤد نے بگڑ کر کہا، اینجلا جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ تم ربیہ کی بہن ہو لیکن میں اس کا باپ ہوں۔ اینجلا ربیہ کے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی، کاش تم ایک باپ ہوتے۔ وہ ربیہ کے بستر پر اس کے ساتھ لپٹ کر بیٹھ گئی۔ ربیہ کی آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے اونگتے اونگتے اپنا سر اینجلا کی گود میں رکھ دیا اور بولی، اینجلا، اگر انہیں بچانے کی کوئی امید ہوتی تو مجھے بے ہوشی کی دوا نہ دی جاتی۔ اینجلا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ سرحدی عقاب کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے۔ ابو عبداللہ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کے سپاہی غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ربیہ نے کہا، اگر ابو عبداللہ کو یہ احساس ہوتا تو وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت ہی کیوں کرتا؟ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ بدترین اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی غرناطہ کو تاخت و تاراج کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ اینجلا کہنے لگی، لیکن غرناطہ کے عوام سرحدی عقاب کے نام پر جان دیتے ہیں، وہ معمولی سی سختی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ربیہ نے کہا، تم نادان ہو، عوام کی نگاہوں کے سامنے الحمرا کی بلند دیواریں حائل ہیں، الحمرا کے راز الحمرا میں ہی دفن رہیں گے۔ اینجلا نے کہا، تاہم مجھے یقین ہے کہ عمرا اپنی جان کے خوف سے سرحدی عقاب کے خلاف ابو عبداللہ کے برے ارادوں کی مخالفت کریں گے۔ ربیہ کہنے لگی، نہیں، بلکہ زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ ابو عبداللہ اپنی جان کے خوف سے ان ملت فروشوں کی خواہشات کی تکمیل کرے گا جو فرڈینینڈ کے ساتھ غرناطہ کا سودا کر چکے ہیں۔ فرڈینینڈ کو غرناطہ پر حملہ آور ہونے سے اگر کوئی بات روکے ہوئے ہے تو وہ سرحدی عقاب کا خوف ہے۔ اس کے قتل کے بعد غداروں کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ انہیں اس کے ساتھیوں کے انتقام سے بچانے کے لیے فرڈینینڈ کی فوجیں پہنچ جائیں گی۔ اینجلا نے مایوس ہو کر کہا، ربیہ، ابا جان یقیناً اسے بچا لیں گے، لیکن فرض کرو ان کی کوشش کامیاب نہیں بھی ہوتی تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ربیہ نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اینجلا، میں مایوس نہیں، میں ایک ایسی ذات پر ایمان رکھتی ہوں جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس وقت حرم سرا تک پہنچ سکیں؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ملکہ ابو عبداللہ کی بیوی ہماری مدد کریں گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ان کی قدر کرتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ میں نے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا۔ اینجلا نے کہا، محل سرا کا پھاٹک اس وقت بند ہوگا، لیکن چونکہ ابو عبداللہ اس وقت اپنے دربار میں ہے، اس لیے پہرے دار اور خواجہ سرا اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے۔ میرا ہار بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے کافی ہوگا، اور الحمرا میں سرحدی عقاب کے داخل ہونے کی خبر ایسی نہیں کہ ملکہ اور چھوٹی بیگم بے وقت جگائے جانے پر برہم ہوں۔ چلو، یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ امی جان گہری نیند میں خراٹے لے رہی ہیں۔ ربیہ نے بستر سے اٹھ کر اینجلا کے ساتھ 2-3 قدم اٹھائے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ وہ ڈگمگا کر گرنے کو تھی کہ اینجلا نے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا اور بولی، تم پر دوا کا اثر ہو چکا ہے، میں جاتی ہوں، تم میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ ربیہ نے نیم خوابی کی حالت میں اپنا ہار اتار کر اینجلا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی لے جاؤ۔
ابو داؤد مختلف خیالات کی کشمکش میں الحمرا کے اس ایوان کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کے خیال کے مطابق بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھ ہی غرناطہ کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ وہ راستے میں چلتے چلتے رک جاتا اور کسی فیصلے پر پہنچے بغیر آگے چل دیتا۔ زندگی میں پہلی بار وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی قوت برداشت جواب دے چکی ہے۔ ایک لمحہ پہلے وہ اپنے عروج کی آخری بلندی تک پہنچنے کے لیے تمام راستے صاف کر چکا تھا۔ بدر بن مغیرہ کو دام فریب میں لانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے عوض میں وہ فرڈیننڈ سے بڑا انعام مانگ سکتا تھا۔ وہ اس کی فوج کے لیے غرناطہ کا راستہ صاف کر چکا تھا۔ جب چند دن قبل اس نے ابو عبداللہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ میں عنقریب سرحدی عقاب کو پابا زنجیر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اگر آپ ہوا میں اڑ کر بھی دکھائیں تو مجھے بھی اس وعدے پر یقین نہیں آئے گا۔ لیکن اس نے ابو عبداللہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو اپنی عظمت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج سے ایسے یقین تھا کہ ابو عبداللہ اور اس کے ساتھی اس کے ہاتھ میں کٹ پتلیاں ہوں گے اور غرناطہ کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے متعلق اس کے خوابوں کی تعبیر کا وقت آ چکا ہے۔ ابو عبداللہ اس کی بساط سیاست کا ایک ایسا مہرہ تھا جسے وہ ضرورت کے وقت اپنی جگہ سے ہٹا سکتا تھا۔ اسے مالکہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دے کر وہ فرڈیننڈ کو کھلے دروازوں غرناطہ میں داخل ہونے کا موقع دے سکتا تھا۔ لیکن ربیہ کا خیال آتے ہی وہ خیالات کی ایک اور رو میں بہنے لگا۔ کیا میری تمام کوششیں ربیہ اور اینجلا کو دنیا بھر میں معزز ترین خواتین بنانے کے لیے نہیں؟ ربیہ پگلی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ کیا وہ اس کی موت کا صدمہ برداشت کر سکے گی؟ کیا ربیہ کو ہمیشہ کے لیے مغموم بنا کر میں غرناطہ کا سلطان بننے کے باوجود بھی خوش رہ سکوں گا؟ کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ سرحدی عقاب کی جان بچائی جا سکے؟ کوئی ایسی صورت جس سے میرا مستقبل خطرے میں پڑے؟ اس کے دماغ میں ان سوالات کا جواب نہیں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات بدر بن مغیرہ کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ اپنی تمام امیدوں کے تمام قلعے مسمار کیے بغیر اس کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اس نے سوچا اگر میں اسے بچانے کی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاؤں تو بھی میرے لیے اس کے دل میں جو نفرت پیدا ہو چکی ہے وہ دور نہیں ہو سکے گی۔ وہ ربیہ کا خامد بن کر بھی میری ہر خواہش کی مخالفت کرے گا۔ وہ میرے راستے میں ایک ایسی چٹان ہوگا جسے توڑے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ ربیہ اس کی رفیقہ حیات بن کر مجھ سے روز بروز دور ہوتی جائے گی اور ہمارے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہو جائے گی جسے پاٹنا ناممکن ہوگا۔ ربیہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی جان بچانے کے بعد میرے لیے ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ یہ کہ میں اپنی زندگی کی تمام خواہشات سے دستبردار ہو کر کہیں روپوش ہو جاؤں۔ نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ آخر میں ربیہ کے متعلق اس قدر پریشان کیوں ہوں؟ اسے چند دن کے لیے صدمہ ہوگا، میں اسے سمجھا لوں گا۔ جب ہسپانیہ میں فرڈیننڈ کے سوا کوئی میرا مد مقابل نہ ہوگا، جب سلاطین اور بادشاہ میرے دسترخوان پر بیٹھنے میں فخر محسوس کریں گے، اور جب ربیہ کسی بادشاہ کی ملکہ کی حیثیت میں تخت پر رونق افروز ہوگی، تو وہ یقیناً محسوس کرے گی کہ اس کا باپ اس کا دشمن نہیں تھا۔ دربار کے تمام دروازوں پر پہرے دار کھڑے تھے۔ محل کے داروغہ نے ابو داؤد کا خیر مقدم کیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ابو داؤد کو دیکھتے ہی حاضرین دربار تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے ان کے خیر مقدم کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھا اور تخت کے قریب پہنچ کر ابو عبداللہ کو جھک کر سلام کرنے کے بعد ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمرہ کی کرسیوں کی دو قطاروں کے درمیان تخت کے سامنے بدر بن مغیرہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ دبی زبان میں اپنے قریب بیٹھے ہوئے سردار سے سوال کرنے پر ابو داؤد کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنا بیان ختم کر چکا ہے۔ سردار نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس کے الفاظ ہر شخص کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ وہ ابو عبداللہ کے متعلق یہ کہہ چکا تھا کہ تم بددینت بھی ہو اور بے وقوف بھی، اور دونوں صورتوں میں میں تمہیں قابل رحم سمجھتا ہوں۔ کچھ دیر دربار میں عمرا اور علماء ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے اور ابو عبداللہ غصے، حیرت، پریشانی اور تذبذب کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ بولا، ہم تمہیں ایک بار پھر موقع دیتے ہیں۔ اگر تم ہماری حکمرانی تسلیم کر لو تو تمہیں کچھ عرصہ نظر بند رکھنے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ میں بزدلوں سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا۔ میں اس شخص کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں جو اللہ کا باغی ہے، جو قوم کا غدار ہے، جو اپنے باپ کا دشمن ہے۔
बदर बिन मुगीरा की निगाह अबू दाऊद पर पड़ी और उसने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, अबू अब्दुल्ला, तुमने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखे हैं और तुम ये समझते हो कि ये सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों को डसते रहेंगे, लेकिन तुम सांपों की फितरत से वाकिफ नहीं हो। वो किसी के दोस्त नहीं होते। तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ जंग का मुजरिम हूं, लेकिन मुझे कसम है इस तलवार की जो बारहा दुश्मनाने इस्लाम के खून में नहा चुकी है, कि अगर मेरे दिल में तुम्हारे साथ लड़ने की ख्वाहिश होती तो अलहमरा की दीवारें मेरे सिपाहियों का रास्ता नहीं रोक सकती थीं। मैं तुम्हें मुख्तलिफ हीलों से राह रास्त पर लाना चाहता था, और यही वजह है कि मैं तुम्हारे एक साथी की दावत पर तुम्हारे महल में अकेला चला आया हूं। तुम मेरे मुतालिक जो फैसला चाहो सादिर कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई मुजरिम हूं और तुम्हें अपना काजी तस्लीम करता हूं। मैंने तुम्हारे बाप को भी इसलिए अपना अमीर तस्लीम नहीं किया था कि वो गरनाता का सुल्तान है और वो संगे मरमर की इमारतों में ज़रनिगार कुर्सियों पर बैठता है, बल्कि इसलिए कि उसने इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों के खिलाफ ऐलान जिहाद किया था। और तुम तो फर्डिनेंड के हाथ में एक खिलौना हो। तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि मैं तुम्हारे हाथ पर बैत करूंगा? अबू दाऊद ने अपने करीब बैठे हुए सरदार के कान में कुछ कहा और वो उठकर बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, अब तक मुजरिम जो कुछ कह चुका है वो इससे अपनी जात को बदतरीन सजा का मुस्तहिक साबित कर चुका है। इसलिए हमारी दरखास्त है कि इसे सजा का हुक्म सुनाकर दरबार बर्खास्त किया जाए। आपके जानिसारों के लिए मुजरिम का ये गुस्ताखाना तर्ज कलाम नाकाबिले बर्दाश्त है। बाकी सरदार और उलामा यके बाद दीगरे उठकर उसकी तायीद करने लगे। बदर बिन मुगीरा ने कहा, बदनसीब है वो शख्स जो ऐसे लोगों को अपना जानिसार समझता हो। अबू अब्दुल्ला, ये कौम की लाश पर पलने वाले गिद्ध हैं। तुम इनकी इयानत पर भरोसा करके अपने साथ गरनाता को भी तबाही की तरफ धकेल रहे हो। अबू अब्दुल्ला उठ खड़ा हुआ और कांपती हुई आवाज में बोला, मैं बदर बिन मुगीरा को सल्तनत गरनाता का बदतरीन दुश्मन होने के जुर्म में मौत की सजा देता हूँ। मुजरिम को तुलुए आफताब से पहले कत्ल किया जाए। बदर बिन मुगीरा एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। बैतुल हमारा के उस कमरे में आज तक ऐसा मुजरिम पेश नहीं हुआ था जिसने इस कदर दिलफरेब और मरूब कुन तबस्सुम के साथ अपने कत्ल का हुक्म सुना हो। उसकी खामोशी ज़बान हाल से कह रही थी, मैं हमेशा मौत के साथ खेला हूं। तुम मुझे मौत तक के मुंह में धकेल सकते हो, लेकिन मुझसे मेरी मुस्कुराहटें नहीं छीन सकते। ये तबस्सुम जो मैंने तलवारों की छांव और तीरों की बारिश में सीखा है, आखिरी वक्त तक तुम्हारी बुज़दिली, सफ़ाकी और मक्कारी का तमस्खुर उड़ाता रहेगा। अबू दाऊद ने अज़्म इस्तिक़लाल के इस पैकरे मुजस्सम की तरफ देखा और गरनाता का तख्त ताज उसे बेहकीकत नजर आने लगा। उसने अपने दिल में सवाल किया, क्या दुनिया की कोई दौलत एक इंसान को मौत से इस कदर बेनियाज कर सकती है? आखिर वो कौन सा जज्बा है जिससे सरशार होकर ये लोग जिंदगी और मौत में कोई फर्क महसूस नहीं करते? ये नौजवान जल्लाद की तलवार को इस कदर करीब देखकर मुस्कुरा रहा है और रबिया दवा की प्याली जहर समझकर पी गई थी। आखिर क्यों? क्या इसके लिए ये मौतो हयात का राज समझ गए हैं, या इसलिए कि वो जिंदगी की सही राहतों से आशना नहीं हुए? और क्या जिंदगी की किसी ऐसी लज्जत को राहत कहा जा सकता है जिस पर आठों पहर मौत का खौफ सवार हो? मैं उंदलुस के तख्त पर काबिज हो सकता हूँ, लेकिन क्या ये कामयाबी मौत के भयानक चेहरे के सामने मुस्कुराना सिखा देगी? नहीं नहीं, बल्कि हर कामयाबी के बाद मेरे लिए मौत का चेहरा भयानक तर होता चला जाएगा। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ये महसूस किया कि मौत पर गालिब आना दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये उसकी सबसे बड़ी फतह है, और ये फतह सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो ये समझ लेते हैं कि उनकी मौतो हयात सिर्फ खुदा के लिए है। बदर बिन मुगीरा ने मेरी तरह अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुदा के लिए लड़ना सीखा है। खुदा उसके लिए किसी मौहूम ताकत का नाम नहीं बल्कि एक हकीकत है। वो हकीकत जिसका सहारा लेकर वो मौत के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा है। काश मैं मौत पर ऐसी फतह हासिल कर सकता। अबू दाऊद अपनी मसनद से उठकर अकबी कमरे में चला गया। पहरेदार बदर बिन मुगीरा को बाहर ले गए और सरदार और उलामा यके बाद दीगरे आगे बढ़कर अबू दाऊद को उसकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करने लगे। लेकिन वो ये महसूस कर रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक गुलाम ने आकर कहा कि अबू अब्दुल्ला दूसरे कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद अबू दाऊद एक खूबसूरत कमरे में अबू अब्दुल्ला के सामने बैठा हुआ था। बदर बिन मुगीरा के सामने उसे अपनी कमतरी का जो एहसास हुआ था वो अबू अब्दुल्ला की सोहबत में आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा था।
غرناطہ کا نام نہاد سلطان اسے ایک مافوق الفطرت انسان تسلیم کرتا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر ابو داؤد کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد جھک کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔